فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین و ناظرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، اساتذہ کرام، ائمہ اعظام اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مجلس کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. فالحمدللہ علی ذالک. اپنی تمام تر کمائیگی، اپنی تمام تر کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اپنی علالت، عدم صحت یابی، طبیعت کی نادرستگی، کمزوری اور نقاہت کے باوجود مشفق محترم جناب حافظ عبدالرحیم صاحب رحمانی کی دعوت پر رفیق محترم مولانا خالد ندوی صاحب کے حکم اور ان کے اصرار پر قرآن کے تعلق سے آپ حضرات کے روبرو ان علماء کرام کی موجودگی میں کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کی ہماری یہ مجلس اور آج کا آپ کا یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس نہایت ہی اہم، بہت ہی بابرکت اور انتہائی باسعادت ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کے کلام مجید کی جانب ہے. اور عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی عظمت و محبت، کسی بھی چیز کی خصوصیت و اہمیت اور کسی بھی چیز سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس چیز کی نسبت کس چیز کی جانب ہے. اگر کسی چیز کی نسبت کسی عظیم الشان امر کی جانب ہو تو وہ چیز بھی عظیم الشان ہو جاتی ہے. اگر کسی کام کی نسبت کسی اہم اور محترم بالشان شے کی جانب ہو تو آپ کا وہ کام بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. اگر کسی کام اور کسی شے کی نسبت کسی محبوب اور معشوق ذات کی جانب ہو تو اس کام سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور اس شے سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. آئیے اس نسبت کی اہمیت کو ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں. ایک چیز ہے جسے ہم اور آپ کھجور کے نام سے جانتے ہیں، جو عموماً ہمارے گھروں میں کھائی جاتی ہے. ابھی رمضان کے موقع سے عام طور سے لوگ سنت سمجھ کر اسی چیز سے افطاری کرتے ہیں. لیکن کھجور دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کھجور تو وہ ہے جو آپ اپنے محلے کی دکان سے، کسی پنساری کی دکان سے، کسی کرانے کی دکان سے، اپنے شہر کے مارکیٹ سے، کسی ڈرائی فروٹس کی دکان سے لاتے ہیں. اسے آپ گھر پہ لاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے اسے آپ تناول کرتے ہیں. لیکن کھجور کی ایک قسم وہ ہے کہ اللہ کا کوئی خوش نصیب بندہ جو حج کی سعادت سے بہراور ہوا، جو عمرہ و زیارت کے شرف سے مشرف ہوا، جسے اس مبارک سفر کی سعادت نصیب ہوئی، وہ اس مبارک سفر سے واپسی کے بعد اس شہر مبارکہ
اور اس ارض مقدسہ کی چند کھجوریں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور تحفے میں آپ کو وہ مدینہ طیبہ کی کھجوریں دیتا ہے اور آپ ان کھجوروں کو تناول فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ کہ کیا ان دونوں قسم کے کھجوروں کو کھانے میں آپ کی نیت، آپ کا احساس اور آپ کی کیفیت، آپ کا جذبہ یکساں ہوتا ہے؟ نہیں مسلمانوں، بلکہ وہ کھجوریں جو ہم اپنے محلے کی دکان سے یا دنیا کے کسی اور خطے زمین سے حاصل کرتے ہیں، ان کھجوروں کو ہم عام طور سے معمولاً جیسے اللہ کی دوسری نعمتیں کھاتے ہیں، ہم اسی طریقے سے ان کھجوروں کو کھاتے ہیں۔ لیکن وہ کھجوریں جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک کی جانب ہے، جب ان کھجوروں کو ہم کھاتے ہیں تو نہایت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ، نہایت ہی الفت و برکت کے ساتھ اور بہت ہی سعادت کی بات سمجھ کر اسے نوش فرماتے ہیں۔ کیونکہ ان کھجوروں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی جانب ہوتی ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کی چند کھجوریں کسی مومن صادق کو، کسی عاشق رسول کو عطا کر کے دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کے چہرے کی خوشی کا اندازہ کریں، اس کے چہرے پہ فرحت و بشاشت کا اثر دیکھیں، اس کے آنکھوں میں وہ چمک اور دمک آپ کو نظر آئے گی کہ یقیناً آپ جو ہے اس پر مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پر کہ ان کھجوروں میں جو یہ عظمت آئی ہے، ان کھجوروں میں جو یہ برکت آئی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ان کھجوروں کو اس لیے بہت ہی احترام سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ کھجوریں بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں، وہ کھجوریں بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھو کہ مدینہ کی کھجوروں کی وہ عمدگی اور مدینہ کے کھجوروں کی وہ تازگی، ان کھجوروں میں وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت آئی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہے۔ بلکہ مدینہ پناہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ نہیں بلکہ مدینہ یثرب تھا، جس کی فضاؤں میں، جس کی آب و ہوا میں وباؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، جو وباؤں کا مسکن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مبارک میں قدم رکھنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ بنا ہے، وہ مدینہ النبی بنا ہے، وہ شہر مبارک بنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں، ہمارے کھاتے میں اور ہمارے نام اعمال میں اس پاک پیغمبر کی نسبت کے علاوہ کوئی قابل ذکر شے ہے ہی نہیں۔ ہم پر اللہ کا جو بھی فضل و احسان ہے، ہمیں اللہ کی جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ سب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے۔ اگر آج دنیا کے مختلف مذاہب کے مابین ہمیں یہ سیدھا اور سچا اور عند اللہ محبوب و مقبول مذہب اسلام ملا ہوا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت سے ہے۔ اگر آج ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اگر آج ہم پہ روزے فرض ہوئے ہیں اور ہمیں روزہ عطا ہوا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں اور بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، اگر آپ بلڈنگوں کے اور محلات کے مالک ہیں، اگر درجنوں گاڑیاں آپ کے دروازے کی خاک چوم رہی ہیں، تو یہ دولت کی ریل پیل، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ اس جلوہ فانی کی تمام تر جلوہ سامانی، یہ تمام جملہ کائنات اسی ذات بابرکات پیغمبر کائنات، پیغمبر پاک صاحب الاولاق، پیغمبر پاک فخر موجودات، نبی مکرم، نبی معظم، شاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، انہی کی برکت اور انہی کا صدقہ ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو جو یہ نسبت عطا ہوئی ہے، یہ نسبت صرف اسی دنیا میں کار فرما نہیں ہے، بلکہ بعد کی دنیا میں، عالم آخرت میں، میدان محشر میں بھی یہ نسبت کار فرما ہے۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے آخرت کے منظر کو اپنی نظروں میں محفوظ کریں، میدان حشر کا منظر اپنے ذہنوں میں مستحضر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہونے والا ہے وہاں۔ وہ دیکھیے
تمام انبیاء صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی امتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ امتیں اپنے اپنے انبیاء سے جھگڑ رہی ہیں، ان سے اختلاف کر رہی ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کر رہی ہیں، ان سے بحث و تکرار کر رہی ہیں، کس بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے سوال کے فرمایا ہے کہ حل بلغتم، کہ انبیاء بتاؤ کہ ہم نے جو تمہیں نبوت کی ذمہ داری عطا کی، ہم نے جو تمہیں رسالت کے منصب پہ سرفراز کیا، ہم نے جو تم پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، کیا تم نے نبوت کی ذمہ داری ادا کی؟ کیا تم نے رسالت کی ذمہ داری ادا کی؟ کیا تم نے میرے پیغامات، کیا تم نے میرے فرامین، کیا تم نے میرے احکامات میرے بندوں تک پہنچائے؟ انبیاء عرض کریں گے نام بلغنا، ہاں اللہ رب العزت ہم نے نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ آپ کے تمام تر احکامات، آپ کے تمام تر پیغامات آپ کے بندوں تک پہنچا دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امتوں سے سوال کریں گے حل بلغتم، کیا ہمارے انبیاء نے، کیا ہمارے رسولوں نے تم تک میرے پیغامات پہنچائے تھے، تمہیں میرے احکامات بتائے تھے؟ وہ امتیں عرض کریں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم کو تو تیرے احکامات کسی نے بتائے ہی نہیں، ہم کو تو ان نبیوں نے کچھ سنایا ہی نہیں، ہمیں تو انہوں نے کچھ سمجھایا ہی نہیں۔ اختلاف ہو گیا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ فیصلہ اس اصول کی بنیاد پر ہوگا جو اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو علماء کرام اور اساتذہ اعظام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ پیش کرنا، شہادت پیش کرنا، دلیل پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے۔ جب انبیاء نے دعویٰ کیا کہ ہم نے آپ کی نبوت کی ذمہ داری ادا کر دی، ہم نے آپ کے احکامات آپ کے بندوں تک پہنچا دیے، تو پھر دلیل کی ذمہ داری بھی انبیاء پہ ڈالی جائے گی، گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری بھی انبیاء پہ ڈالی جائے گی۔ انبیاء سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کیا تمہاری صداقت پہ، کیا تمہارے دعوے کی صداقت پہ کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ ہاں اللہ رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ کسے بلایا جائے گا؟ کسی آواز لگائی جائے گی، پھر وہ انبیاء آواز لگائیں گے، حافظ عبد الرحیم صاحب کو، مولانا خالد ندوی صاحب کو، مولانا ارشاد ندوی صاحب کو، ارے آپ کو بلایا جائے گا، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، مسلمانوں کو بلایا جائے گا، ان سے گواہی طلب کی جائے گی۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کیا یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے احکامات پہنچا دیے تھے، انہوں نے میرے فرامین بتا دیے تھے، کیا یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ گواہی دیں گے ان انبیاء کے حق میں، آپ کی گواہی پہ، آپ کی شہادت پہ ان انبیاء کو سرخرو کیا جائے گا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی شہادت، آپ کی گواہی قبول کی جائے گی، اور ان انبیاء کو سرخرو کیا جائے گا، ان کے امتیوں کے جھوٹ کو، ان کی دروغ گوئی کو، ان کی کس بیانی کو واضح کیا جائے گا، ان کی بددیانتی کو، ان کی خیانت کو اور ان کی بے ایمانی کو عالم آشکارا کیا جائے گا۔ یہ جو آپ کو منصب مل رہا ہے، یہ جو آپ کو مقام عطا ہو رہا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی شہادت قبول ہو رہی ہے اور آپ کی شہادت پہ انبیاء کرام کو سرخرو کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف یہ مقام و منصب صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ آپ کی اور ہماری نسبت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ارے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کو منصب ملا ہے، یہ جو آپ کو مقام ملا ہے، یہ جو عزت و رفعت عطا ہوئی ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا ہوئی ہے، اس میں آپ کا، ہمارا اور ہماری خواہشوں کا، ہماری قد و کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی عیسائی کو اور دنیا میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کو یہ منصب عطا کر سکتا تھا، لیکن یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے لیے، اس عزت و رفعت کے لیے، اس شرافت کے لیے، اس کرامت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اگر آج ہم اپنے مقام کو سمجھ لیں، اگر آج مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نسبت کو مستحضر رکھے اور اس نسبت کا استحضار رکھے تو انشاءاللہ العزیز ہماری بدعمالیوں میں، ہماری بد اخلاقیوں میں کمی واقع ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ہمارا معاشرہ ایک مصلح معاشرہ اور ایک مثالی معاشرہ بنے گا، اور جب ہمارا معاشرہ سدھرے گا تو یہ دنیا جنت نظیر بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کا یہ جلسہ اسی لیے بابرکت ہے، اسی لیے عظیم الشان ہے، اور اسی لیے اہم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب عظیم نازل فرمائی، جو اپنا قرآن مجید نازل فرمایا، اسی کتاب مقدس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اسی قرآن کریم کے عنوان سے معنون کرتے ہوئے ادارہ سبیل القرآن نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ محترم سامعین، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس دھرتی پہ انسانوں کا وجود ہوا ہے، انسانوں کی پیدائش کے روز اول سے اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے، عادت اللہ اور سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے، اپنے بندوں تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، ان کو اپنے صحیفے عطا کیے گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کیا گیا، پھر کسی زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، کسی زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا، کسی زمانے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کے شرف سے مشرف کیا گیا، پھر کسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی پیٹ سے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس سلسلے کے آخر میں اور سب سے آخر میں خاتم النبیین محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا ہوئی، وہ کتاب عظیم، وہ قرآن مجید ہے، وہ فرقان حمید ہے، وہ کتاب مبین ہے۔ ہماری یہ کتاب کئی صفات سے متصف ہے، اور یہ کتاب کئی خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ ما قبل میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنی کتابیں نازل کی گئی، جتنے صحیفے عطا کیے گئے، ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا، ان تمام کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ، ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا لب لباب اور اس کا ماحصل اور اس کا نچوڑ اس کتاب عظیم میں جمع کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے طرز عبادت کو، ان کے طرز دعوت کو اور سابقہ امتوں کے واقعات کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔
اس حیثیت سے ہماری کتاب کا تعلق ما قبل کی تمام کتابوں سے ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان کا تعلق ما قبل کے تمام انبیاء کرام سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ محترم سامعین، اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں بلکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اسے کلام اللہ کہا گیا ہے۔ ما قبل میں جتنی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ دیگر صحائف ہوں، کسی کو بھی یہ اعزاز، یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام فرمایا ہو۔ تھی وہ بھی اللہ کی کتابیں، تھی وہ بھی آسمانی کتابیں، تھی وہ بھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی، بلکہ کلام اللہ اگر کوئی ہے تو یہ قرآن مقدس ہے، یہ کتاب عظیم ہے، یہ فرقان حمید۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان، جب کوئی حافظ، جب کوئی قاری، جب کوئی عالم قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن مقدس کو غور سے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ کسی بڑے مشہور ایکٹر نے، کسی بڑے مشہور مصنف نے، کسی بڑے مشہور شخصیت نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے ایک واقف کار جو بیرون ملک میں مقیم ہیں، کسی موقع سے وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور گفتگو کے دوران انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ بیرون ممالک میں دعوت و تبلیغ کے احباب جب کسی عیسائی کو، جب کسی کرسچن کو، جب کسی ملحد کو، جب کسی انگریز کو قرآن پاک کا نسخہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ ہے کیا چیز، جب وہ انگریز، جب وہ بے ایمان، جب وہ ملحد قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا چیز ہے، جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور تعجب سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور وہ جو پکار اٹھتا ہے، او مائی گاڈ سم ون از ٹاکنگ ٹو می ڈائریکٹلی، مائی گاڈ ٹاکنگ ٹو می ڈائریکٹلی، کہ ارے اس کتاب میں تو اللہ پاک خود ہم سے مخاطب ہے، گویا کہ میں اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں، اور وہ مشرف و اسلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی کچھ خصوصیات ہیں، یہ اس کی اہمیتیں ہیں، جن اہمیتوں کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے، جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اس استحضار کے ساتھ اور قرآن مقدس کی عظمتوں کو ذہن میں رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کو سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کو اٹھتے، قرآن کریم ہاتھ میں لیتے، اپنے سینے سے لگاتے، اسے بوسہ دیتے، اپنے سروں پہ رکھتے اور کہتے ھذا منشور ربی، ھذا دستور ربی، ھذا قانون ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ اگر آج آپ بھی اسی اپنائیت کے ساتھ، اسی عظمت و محبت کے ساتھ، اسی عقیدت و الفت کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات آپ کے قلب پر نازل ہوں گے اور وہ صلہ آپ کو ملے گا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ میں حدیث کی عبارت چھوڑتے ہوئے اختصار کے مد نظر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جماعت، جب کوئی گروہ بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 4 صلہ عطا فرماتے ہیں، 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ کیا نزلت علیہم السکینہ، اس کا دل سکون ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
دوسرا بدلہ یہ ملتا ہے وغشیتہم الرحمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا صلہ یہ ملتا ہے وحفتہم الملائکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور چوتھا اعزاز اور چوتھا سب سے بڑا شرف یہ عطا ہوتا ہے کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان آپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج ان علماء کی چہرے پہ فرحت و بشاشت اور خوشی و شادمانی کا اثر آج یہ ان ائمہ حضرات کے آج یہ مدرسین کے چہرے کی سکونت اور طمانینت کا ذریعہ اور وجہ اور سبب اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ قرآن کریم کی خدمت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چند ٹکوں کے بدلے، آپ کے چند پیسوں کے بدلے یہ فرحت و شادماں ہے، یہ خوشی و شادمانی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، قرآن کریم کی دولت کے سامنے، اس رب عظیم کی اس کتاب کے سامنے آپ کی دولت ہیچ۔ میں نے جو خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، بس اسی کی تشریح کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ اساتذہ کرام، علماء اعظام اور خطبہ اعظام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کا بیان ہونا ہے، ان کی واضح نصیحت سے آپ کو لطف اندوز ہونا ہے۔ وہ یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ہم تک اللہ کا یہ کلام پہنچا دیا، لیکن یہ کس حیثیت سے ہمارے پاس آئی ہے؟ کیا یہ کتاب صرف ایک مقدس کتاب، ایک مقدس گرنتھ کی حیثیت سے آئی ہے کہ ہم نے اسے اپنے گھر کے کسی کونے میں، اپنی گاڑی کے کسی ڈگی میں ایک برکت کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور چھپا کے رکھ دیا ہے؟ نہیں، یہ کس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب عطا ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، روئے زمین پر بسنے والے کروڑ انسانوں میں سے چند انسانوں کا، چند پاکیزہ نفوس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اللہ کس لیے انتخاب فرمایا؟ اس لیے انتخاب فرمایا تاکہ وہ ہماری اس کتاب کے وارث بنیں گے، وہ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کی تبلیغ و اشاعت کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ کتاب یوں ہی نہیں دے دی، بلکہ ہمیں اس کا وارث بنایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وارث جب بنایا ہے تو وارث کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وارث کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال میراث کی حفاظت کرے، مال میراث کے حقوق کو ادا کرے، مال میراث کی خدمت کرے۔ میرے دوستو، اس مال میراث کی حفاظت کی وجہ سے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ قرآن مقدس کی حفاظت آپ کے ذمے نہیں ہے، قرآن مقدس کی حفاظت ان علماء کے ذمے نہیں ہے، قرآن مقدس کی حفاظت حفاظ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود اپنے ذمے لیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ماں قبل کی جو بھی کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے علماء کے سپرد کر دی گئی، اور ان علماء نے دنیا کی لالچ میں، مال و دولت کی حرص و حوث میں ان کتابوں کو تحریفات کا شکار کر دیا اور اس میں خرد برد کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے آیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے رکھا ہے۔ ہاں، علماء معزز ضرور ہیں، یہ واقعتاً قابل مبارکباد ہیں، یہ واقعتاً عزت و تکریم کے لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے ان علماء کا انتخاب فرمایا۔ لیکن اس کتاب کے وارث صرف علماء نہیں ہیں، صرف حفاظ نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمان اور اس دنیا میں بسنے والے تمام امت محمدیہ کے افراد اس کے وارث ہیں، اور ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کریں۔ اس قرآن پاک کے حقوق کی اگر بات کروں تو تفصیل سے بات تو علماء اعظام کریں گے، تفصیل سے بات تو مقررین اعظام کریں گے، میں صرف اشارتاً عرض کر دوں کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے پڑھایا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ میرے دوستو، آپ کی جانب سے، ان تمام امت محمدیہ کی جانب سے ان علماء نے خدمت قرآن کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ ان مدارس نے
قرآن کی خدمت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے ذمے کا کام کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی کوئی خدمت کی ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم علماء کا خیال کرتے، ہم ان علماء کی جوتیاں اٹھاتے، ہم ان علماء کی خدمت کرتے، ہم ان مدارس کی خدمت کرتے، کیونکہ یہ مدارس کی دین ہے جو آج یہ جلسہ قائم ہے، آج یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، یہ مدارس کی دین ہے کہ اسٹیج پہ علماء کرام موجود ہیں، آج یہ مدارس کی دین ہے کہ آج یہ ناچیز آپ سے محض گفتگو ہے، آج یہ مدارس کی دین ہے کہ آج آپ اس جلسے میں شریک ہیں، آج یہ مدارس کی دین ہے کہ آپ کے بچے کی زبان پہ اور آپ کی نسلوں میں ایمان اور دین اور کلمہ باقی ہے، بلکہ مدارس اپنی خدمت میں اور اپنی ذمہ داری میں 100% کامیاب ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی گوشے میں خطہ زمین کے روئے زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، دنیا کی کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کا ممبر صرف اس لیے خالی ہو کہ وہاں کوئی حافظ موجود نہیں، کوئی عالم موجود نہیں، کوئی مصلی خالی نہیں ملے گا، محض اس لیے کہ کوئی نماز پڑھانے والا موجود نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ملے گا جس کو ان مدارس نے اساتذہ فراہم نہ کیا۔ تو مدارس تو اپنی خدمت میں 100% کامیاب ہے، لیکن آج ان مدارس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ آج ان مدارس کے وجود پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں تمہارا فریضہ نہیں بنتا، تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان مدارس کی بقا کے لیے، ان مدارس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اور اس سے بڑھ کر اپنی نسلوں میں دین کی بقا کے لیے، اپنے بچوں کی زبانوں پہ کلمے کی بقا کے لیے ان مدارس کی خدمت کی جائے؟ لیکن ہم کیا خدمت کرتے ہیں؟ جب مدارس کے سفراء، مدارس کے علماء خدمت دین کے جذبے سے سرشار، خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، آپ کی جبین نیاز سے پسینے کی بوندیں گرنے لگتی ہیں۔ آج وہ قوم جو ناچ گانے کی محفل پہ، جو کھیل تماشے کی محفل پہ، جو شادی بیاہ میں رسم و رواج کے چکر میں لاکھوں لاکھ روپیہ یوں ہی بہا دیتی ہے، مدارس کے نام پہ، خدمت دین کے نام پہ ان کی جیبوں سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، اور اگر کوئی کچھ پیسہ دے بھی دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان علماء پہ بڑا احسان کیا، ہم نے ان مدارس پہ بڑا احسان کیا۔ میرے دوستو، یہ آپ کا احسان نہیں بلکہ یہ اس اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے اپنی دین کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت گزاشتت۔ اگر آپ کسی بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اس پر اترائیے مت، آپ اس پر غرور و گھمنڈ میں چور مت ہوئیے، بلکہ آپ بادشاہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے مامور کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ان مدارس کی خدمت کریں، آپ ان علماء کی خدمت کریں، آپ اس دین کی خدمت کریں، آپ قرآن کی خدمت کریں، تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور آپ کے لیے سجدہ شکر بجا لانے کا سبب۔ اس لیے قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس کی ذمہ داری ہم پہ یہ بنتی ہے کہ جب ہم اس قرآن کے وارث ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں، ہم قرآن کریم کے پڑھنے کو اور اس کے پڑھانے کو اپنا شعار بنائیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا تو وہ قرآن کریم سن لے تو انشاءاللہ العزیز وہ ترک قرآن کے وعید میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو چند منٹ نکال کر، چند گھنٹے نکال کر ان مدارس میں بیٹھیے اور یہاں کے بچوں کا قرآن پڑھنا سنیے، انشاءاللہ العزیز تلاوت قرآن پاک کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے تیار کیجئے۔ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ مدارس میں صرف چندہ نہ دیجئے بلکہ چندے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی دیجئے، کیونکہ مدارس صرف بلڈنگ کا نام نہیں، صرف پیسے جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ جہاں یہ علماء بیٹھ جائیں گے، جہاں ان کے طلبہ بیٹھ جائیں گے وہی مدرسہ ہے۔ مدارس کا وجود ان علماء کے وجود سے قائم ہے، مدارس کا وجود ان بچوں کے وجود سے قائم ہے۔ اگر آپ کے بچے مدارس میں نہیں آئیں گے تو مدرسہ باقی نہیں رہے گا، پھر وہی حال ہوگا جو آپ کا اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی چندہ مانگ کے کھا جاتا ہے۔ اگر جب آپ نے اس مدرسے میں بندہ بھیجا ہی نہیں، صرف چندہ دیا ہے تو مولوی چندہ کھائے گا ہی نا۔
اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں چندے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی دیجیے۔ اس لیے علماء نے ایک صورت لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کے کئی لڑکے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ایک لڑکے کو دین کی خدمت کے لیے اور دین کی